مناسبت سے یہ ماہانہ پروگرام کا پذیر ہے۔ میں محترم عطیق صاحب کو ان کے والد گرامی دیگر تمام احباب کو جتنا حافظ صاحب دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو محبوب بندے ہیں ان کو مختلف ناموں سے یاد فرمایا ہے قرآن مجید۔ کہیں ان کو مومنین کہا، کہیں مسلمین کہا، کہیں قانتین کہا، کہیں صادقین کہا، کہیں صابرین فرمایا، کہیں خاشعین فرمایا، کہیں متصدقین فرمایا، کہیں حافظین فروجہم فرمایا، کہیں الذاکرین فرمایا۔ یہ مختلف نام ہیں ان کی ایک مخصوص عمل یا عبادت کی وجہ سے۔ سچ بولنے والا ہوا جس پہ غالب تو اس کو صدیقین کہا، جس میں عاجزی اور انکساری خشیت کا غلبہ ہوا اسے خاشعین کہا، جس میں صدقہ خیرات کرنے والی خوبی زیادہ ہوئی اس کو متصدقین کہا، جس میں اللہ کا ذکر کرنے کی کیفیت کا غلبہ ہوا اسے ذاکرین کہا، جس کی طبیعت کا میلان اور رجحان نفل روزوں کی طرف زیادہ ہوا اسے صائمین کہا۔ الغرض یہ ایک مخصوص عبادت جب طبیعت پہ غلبہ پا جائے تو اس مناسبت سے اس کا ایک نام، یعنی جس کو صائمین کہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھنے والا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچ بولنے والا نہیں ہے۔ اس میں ساری خوبیاں ہیں لیکن اس میں غلبہ جو ہے وہ روزے کا ہے، غلبہ ذکر کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بات کو اگر میں پھیلاؤں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں۔ مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خصوصی وصف اور شان ہے کہ آپ کا لقب صدیق اکبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضور کے باقی صحابہ میں یہ وصف نہیں ہے۔ حضور کے سارے صحابہ صادق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طبیعت اور مزاج میں جو انصاف کو قائم کرنے کی اسپرٹ وہ سب سے زیادہ ہوئی تو ان کا لقب فاروق اعظم بنا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی عدل کرنے والے نہیں ہیں، کلہم عدول۔ سخاوت حضرت عثمان غنی کا لقب ٹھہرا عثمان غنی، تو یہ مطلب نہیں ہے، سخاوت تو سارے کرنے والے ہیں لیکن کسی خاص موقع پر اس وصف کا اظہار اس انداز سے ہوا کہ وہ ان کی پہچان بن گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصف شجاعت والا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں میں یہ وصف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خاص موقع پر ان کی اس وصف کا اظہار اس طرح ہوا کہ وہ اسی سے مشہور ہو گئے۔ اب سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ ان کے مزاج اور ان کی طبیعت میں علم کا، پڑھنے پڑھانے کا، فقاہت کا، فقیہ ہونے کا، اس مزاج اور اس چیز کا غلبہ زیادہ ہوا تو وہ امام اعظم بنے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ولی نہیں تھے۔
سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں ولایت کا، ان میں تصوف کا، ان میں اس وقت کا حد سے زیادہ غلبہ ہوا، تو اس وجہ سے آپ غوث العظم اور ولیوں کے امام کے طور پر پہچانے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالم یا مفتی نہیں تھے۔ ہر زمانے میں یہ رہا ہے، ہر دور میں یہ رہا ہے، آپ سمجھ گئے؟ ہر دور میں یہ رہا ہے کہ اس میں مختلف خوبیاں اور کمالات ہوتے ہیں، سارے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک چیز کی طرف اس کا تبھی رجحان زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس میں شہرت پا جاتا ہے، باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اس کی طرف لوگوں کا اتنا دھیان نہیں جاتا ہے، اور اپنے زمانے میں وہ اس خاص وصف سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں کئی لوگ ہیں، اب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب وہ تجوید اور قرات کے وصف میں معروف ہو گئے، حالانکہ وہ عالم بھی ہیں، پورا درس نظامی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس سے بڑا حوالہ دوں آپ کو، زینت القراء قاری غلام رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی ان سے محبت قربت اور بڑی نازمندی رہی، تو ان کے ایک کلاس فیلو جنہوں نے حزب العناف میں حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دورہ حدیث اکٹھے کیا، قاری غلام رسول صاحب مستند مکمل عالم دین ہے، مکمل حزب العناف سے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے شاگرد تھے، دورہ شریف وہاں سے کیا۔ ان کے کلاس فیلو قاری محمد افضل، قلعہ محمدی جس کا پرانا نام قلعہ لشمن سنگھ ہے، وہاں کی غوثیہ مسجد میں میں اپنے طالب علم کے زمانے میں کوئی اس وقت وہاں 6-8 مہینے وہاں امام رہا میں، اس کے وہ خطیب تھے، ان کے کلاس فیلو تھے۔ یہ بات انہوں نے مجھے بتائی کہ جب ہم دورے سے فارغ ہوئے دورہ کر کے، تو قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قاری محمد افضل صاحب سے کہا، بھائی افضل آپ نے تو درس نظامی بڑی محنت سے پڑھا ہے، منطق آپ کو بہت اچھی آتی ہے، تفسیر آتی ہے، فقہ آتی ہے، آپ کو سارے علوم پر دسترس ہے، آپ کو فوری مدرس لگ جائیں گے، آپ کو فوری، اس زمانے میں مدرسے کا مدرس لگنا ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اور وہ جامع نظامیہ کے اولین مدرسین میں سے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا حوالہ کہ جامع المعقول والمنقول حضرت حافظ عبدالستار سعیدی اور مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب کے وہ اساتذہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک دفعہ قاری محمد افضل صاحب جامع نظامیہ تشریف لائے، تو میں نے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی علیہ رحمہ کو اپنی مسند سے اٹھ کر ان کا استقبال کرتے ہوئے اور اپنے برابر میں نے بٹھاتے ہوئے دیکھا، یہ ان کا علمی مقام تھا۔ اب قاری غلام رسول صاحب نے قاری افضل صاحب سے کہا، بھائی آپ نے تو بڑی محنت سے درس نظامی پڑھا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں محفلوں سے تلاوتیں ہی دینا، محفل اور تلاوتوں میں جاتا تو میں نے ڈٹ کے اتنا درس نظامی نہیں پڑھا، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کر رہا تھا۔ قاری افضل صاحب نے فرمایا کہ تیرے پاس ایک ایسا فن ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا؟ اس نے کہا جیسی تمہاری آواز ہے نا اور جیسا تو قاری ہے، تو اس کو پلے باندھ، بس اس کے اوپر محنت کر اور تم اپنے آپ کو قرات میں لے کے چل رہا، تیرے کو تقریر شکیر ہوگی کوئی نہیں، بات سمجھ گئے؟ خطیب یا مدرس تو نہیں بنتا، تو تم قاری بن جا، اسی میں تیری شہرت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے مشورے پر قاری غلام رسول صاحب نے عمل کیا اور وہ پوری دنیا کے بہترین قاری، یہ مثال ہے۔ اور وہ بہترین قاری ضرور تھے لیکن مکمل عالم بھی تھے، مکمل عالم بھی تھے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ پیرانے پیر غوث العظم اور ولایت میں
روحانیت میں، تصوف میں، حقیقت میں، معرفت میں اتنے بلند و بالا اور اتنے اونچے مقام پر ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی جو شان اور مرتبہ اور مقام بطور ولی اور بطور غوث الاعظم ہے، یہ بنیادی طور پر ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں روحانیت، تصوف، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، اس کے طبی میلان کی وجہ سے وہ اس فیلڈ میں، اس میدان میں اولیاء کے امام ٹھہرے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ ولایت تک، اس مرتبہ غوثیت تک، اس مرتبہ قطبیت تک پہنچنے کے جتنے پروسیس ہیں جو قرآن حدیث کی تعلیم، تدریس اور عمل کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، حضور سیدنا غوث پاک ان تمام معیارات پر پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر ایک کے وصف کے لیے اس کی طبی میلان کی وجہ سے اس کا ایک خاص نام رکھا، لیکن اولیاء اللہ کا جو ٹائٹل دیا، جن کو ولی کہا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ جس کی طبیعت میں کسی ایک وصف کا غلبہ ہو، کسی ایک چیز کی طرف میلان زیادہ ہو، روزہ رکھنے کی طرف میلان زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے صائمین کہتا ہے۔ اگر ذکر کی طرف زیادہ ہو تو اسے ذاکرین کے طبقہ میں ذکر کرتا ہے۔ اگر صدقہ خیرات کرنے والا ہو تو متصدقین میں ذکر کرتا ہے۔ سچ بولنے والا ہو کثرت سے تو پھر صدیقین میں ذکر کرتا ہے۔ خشیت کا غلبہ زیادہ ہو تو خاشعین میں ذکر کرتا ہے۔ ان تمام کا جب ایک وصف کا غلبہ ہو تو ایک نام بنتا ہے۔ جب ساری چیزیں غالب ہو جائیں اور سب چیزیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ہوں تو اسے ولی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت پر کیجیے، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ٹائٹل دیا ان کا، عنوان دیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں ڈر بھی کوئی نہیں، غم بھی کوئی نہیں۔ خوف کا معنی ڈر اور حزن کا معنی غم، انہیں ڈر بھی کوئی نہیں اور انہیں غم بھی کوئی نہیں۔ ترجمہ سن لیں پھر واپس پلٹ کے ذرا سے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی وہ ہیں، ولی وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان اولیاء کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کا حکم، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یاد رکھنا ولی بن جانا، ذالک یہ ولی بن جانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ واپس پڑھ لیں گے، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، یہ ٹائٹل اور عنوان ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا نام ہے۔ اللہ نے ایک ان کے بارے میں یہ فرمایا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں ڈر بھی کوئی نہیں، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ ان لفظوں میں اللہ نے اولیاء کی شان بیان کی، اولیاء کی شان بیان کی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ان دو لفظوں میں اللہ نے اولیاء کی پہچان بیان کی ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان لفظوں میں اللہ نے اپنا انعام ذکر کیا ہے۔ تین چیزیں خاص طور پر اللہ نے اس آیت میں
اولیاء کی شان بھی بیان کی ہے، اولیاء کی پہچان بھی بیان کی ہے، اور اولیاء پر جو اللہ کا انعام ہے اللہ نے وہ انعام بھی بیان کیا۔ تینوں چیزیں ہیں۔ اب ان پہ مختصر سی بات ہے، سمجھ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی وہ ہے جو ڈرتا نہیں، ولی وہ ہے جو، اچھا دو لفظ اللہ نے استعمال فرمائے، خوف اور حزن، دونوں میں نفیس چھوٹا سا فرق ہے۔ باہر سے کسی دشمن کا خدشہ ہو، خارج سے، اس کے لیے خوف ہوتا ہے، اور اندر سے کوئی نعمت موجود ہو اس کے چھن جانے کا خدشہ ہو تو اس کے لیے حزن ہوتا ہے۔ دو لفظ اللہ نے دیں، کیا مطلب؟ ولیوں کو نہ کوئی خارجی ڈر ہے نہ کوئی باطنی ڈر ہے، ولیوں کو نہ باہر سے کوئی ڈر ہے نہ اندر سے کوئی ڈر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ خوف کا تعلق دنیا سے ہے، حزن کا تعلق آخرت سے ہے۔ پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جنہیں دنیا میں بھی ڈر کوئی نہیں ہے اور آخرت میں بھی جنہیں ٹینشن ہے، یہ ان کی ایک شان ہے۔ اب دنیا میں ڈر نہیں ہے، کس کا؟ شیطان کا، کیونکہ وہ خارجی دشمن ہے، دنیا کے کسی حاکم کا، دنیا میں کسی کی طاقت کا، دنیا میں کسی کے مکر کا کوئی ڈر نہیں۔ اس لیے ایک جملہ یاد رکھیں، جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ تو ولی میں یہ وصف کیسے پیدا ہوتا ہے کہ وہ صرف رب سے ڈرتا ہے، وہ رب سے ڈرنے کی پریکٹس اور مشق کرتا ہے، وہ اس مشق اور پریکٹس میں اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر اس پر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر اسے کائنات کے ہر ڈر سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو مختصراً۔ ہمارے حضرت خواجہ قمر الدین سیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی خدمت میں تحریک پاکستان کے وقت انگریز حکومت نے بلینک چیک بھیجا کہ آپ جتنے مرضی صفرے ڈال دیں، ٹھیک ہے، کام صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے تحریک پاکستان کی حمایت نہیں کرنی، بس چپ کر کے اپنے حجرے مسجد میں بیٹھا رہنا۔ پاکستان کو خالی رکھ کے نہیں ملیا، جنہوں نے آج کل اس کا تماشا بنایا ہوا ہے نا، کاش ان کو پتہ چلے کہ یہ بنا کیسے۔ ساتھ ایک خط بھی تھا، آپ نے وہ بلینک چیک دیکھا، پھر خط کھولا، خط میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے ہمارا کہنا نہ مانا آپ کے ساتھ اچھا ہی۔ آپ نے وہ بلینک چیک اور خط مروڑیا ہے، ٹھیک ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، اس زمانے میں یہ گیزر گیس ہیٹر تو ہوتے نہیں تھے، آتش دان تھے جس میں لکڑیاں ڈالی جاتی تھی، چمنی سے نکل وہ ساتھ سینک رہے تھے، تو آپ نے وہ بلینک چیک اور وہ خط ساتھ ایک تاریخی جملہ فرمایا۔ آپ نے یہ فرمایا، چونکہ وہ وزیر اعلیٰ تھا نا خضر یاد کے وہاں، جس کی قبر یہ بادشاہی مسجد کے باہر ہے، اس نے وہ بھیجا تھا، تو آپ نے فرمایا چل کے ٹیوان دسیں، تو میں نے اللہ کے جتنے نام پڑھے ہیں نا، میں نے اللہ کے جتنے نام پڑھے ہیں ان میں خضر یاد ٹیوانے کا نام کوئی نہیں۔ ہاں جی، جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، لا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں، ولا هم يحزنون، انہیں حزن بھی کوئی نہیں، کس چیز کا؟ کس نعمت کے چھن جانے کا؟ ان کو اللہ کی محبت حاصل ہے،
ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے، ان کو اللہ کی رحمت حاصل ہے، اللہ کی خاص نزدیکی حاصل ہے، ان کو بشارات حاصل ہیں، ان کو زیارات حاصل ہیں، ان کا براہ راست تعلق اور تصرف ہے۔ حضور علیہ السلام